السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز ناظرین، تفسیر نور میں آپ کا استقبال ہے۔ قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے چوتھے پارے میں ہیں، سورہ آل عمران میں ہیں۔ سورہ آل عمران کی 108 اور 109 نمبر آیتوں کو ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین للہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ یہ آیات الہی ہیں جن کی ہم حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، اور اللہ عالمین کے بارے میں ہرگز ظلم نہیں چاہتا۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے ہے، للہ، سب اللہ کے لیے ہے، اور تمام امور، سارے امور کی بازگشت اللہ کی طرف ہے۔ 108 نمبر آیت میں گزشتہ آیتوں میں بیان کیے گئے مطالب کو اللہ کی نشانیاں کہا گیا ہے۔ گزشتہ آیتوں میں کو پھر سے دیکھیں اگر تو 102 نمبر میں کہا گیا ہے اتقوا اللہ حق تقاتے، جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے ویسا تقوی اختیار کرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کوشش کرو کہ مسلمان اس دنیا سے جاؤ۔ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تفرقہ اور جدائی نہیں کرو۔ تمہارے درمیان میں سے ایک گروہ نکل کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے آگے آئے، اور وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اس قوم کی طرح نہ ہونا، گزشتہ قوم کی طرح جنہوں نے نقصان اٹھایا۔ یا کہا گیا کہ قیامت کے دن مجرمین گناہگار سیاہ چہروں کے ساتھ اور صالحین نیک اعمال اور نورانی چہروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے تلک آیات اللہ، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں جسے اللہ کے رسول نے برحق طریقے سے تلاوت کر کے سب کو بتا دیا ہے۔ ساتھ یہ بھی اعلان ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا، اللہ تو ظلم کا ارادہ ہی نہیں کرتا ہے، ہرگز کسی پر ظلم نہیں کیا ہے خدا نے، اصلاً ظلم کا ارادہ بھی نہیں رکھتا ہے خدا۔ کیوں ظلم نہیں کرتا؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ظلم وہ کرتے ہیں کہ جب جن کو کوئی کمی ہوتی ہے، جو کم ظرفی کا شکار ہوتے ہیں۔ جھوٹ وہ بولتا ہے جو سچ کے راستے سے حق کو ثابت نہیں کر پاتا ہے، لہذا جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اور وہ جھوٹ بولتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے جو نہیں جانتا کہ جھوٹ بری نعمت ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے کہ جو اپنے لیے اپنے حق سے زیادہ کا مطالبہ رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ ظلم کرتا ہے جو دوسروں کو عدالت کا پیغام نہیں دیتا ہے، ظلم وہ کرتا ہے۔ جبکہ واضح ہے کہ اللہ نے ہمیں نصیحت کیا کہ ہرگز ظلم نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا ہے، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تو ظالمین کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ اس ذات کا نام ہے، اللہ وہ ہستی ہے کہ جو ظلم کو نہیں پسند کرتی، بھلا وہ ظلم کیوں کرے گی؟ وہ ہستی خدا وحدہ لا شریک کو ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے کیا کمی ہے؟ نہ صرف انسان بلکہ عالمین پر بھی وہ ظلم نہیں کرتا۔ کائنات ہستی میں جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا ہے کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ تو پھر یہ جو مصیبتیں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ خود انسان کی ایجاد کردہ ہیں۔ قرآن مجید میں ما اصابک من مصیبت جزاء بما کسبت ایدیکم، جن مصیبتوں میں تم گرفتار ہوتے ہو یہ سب تمہارا ہی کیا ہوا ہے، تم نے یہ سب اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، جیسے تمہارے اعمال ہیں ان اعمال کی بنیاد پر تمہیں یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم نے سیدھے سادے قانون بنائے ہیں، تم اس پر عمل کرو، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو کامیاب رہو گے، لیکن تم ان پر عمل نہیں کرتے ہو، اپنی گاڑیوں کو کج کر لیتے ہو، سیدھے راستے پہ نہیں جاتے ہو۔
جب انسان صفائی کا خیال نہیں رکھے گا، میڈیکل پوائنٹس کی رعایت نہیں کرے گا تو بیمار پڑے گا، تو خود انسان کی کمی ہے۔ جب انسان ٹریفک کے قانون کی رعایت نہیں کرے گا تو ایکسیڈنٹ کرے گا، ایکسیڈنٹ میں گھاٹا اٹھائے گا، زخمی ہوگا، موت بھی آ سکتی ہے۔ تو اس میں خود انسان کی کمی ہے، یہ خود انسان اس طریقے سے کرتا ہے۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ کے موقع پر اپنا جوڑا چننے میں، اپنا ساتھی اختیار کرنے میں انسان جمال کی طرف جاتا ہے، خوبصورتی کی طرف جاتا ہے، مال و دولت کی طرف جاتا ہے، شہرت اور نام کی طرف جاتا ہے، جبکہ اللہ نے ایک راستہ بتایا ہے کہ دین کو دیکھو، تقوی کو دیکھو۔ اگر ایمان اور دین اور تقوی پہ شادی کرو گے تو زندگی آرام سے گزرے گی، جبکہ انسان دوسرے آپشنز کو چوز کرتا ہے، دوسرے راستے پہ جاتا ہے، زندگی میں مشکلات، پریشانیاں۔ تو یہ سب کچھ انسان کا خود کا کیا ہوا ہے۔ لہذا توجہ فرمائیں، جو تفسیری نکتہ ہے یہاں پر یہی ہے کہ پیغمبر پر جو بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں، جو بھی اللہ کے رسول پر آیتیں نازل ہوئی ہیں، وہ سب حقیقت اور سچائی پر مبنی ہیں، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی جھوٹ نہیں ہے۔ اس طرح کا کوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی کہا ہے یہ سب کچھ خود انسان کے لیے ہے۔ جتنے بھی عمل ہو یا عکس العمل ہو، یعنی ایکشن ہو یا ریکشن ہو، یہ سب کچھ ثواب کا ملنا ہو یا سزا کا ملنا ہو، یہ سب اصول اور سچائی اور حقیقت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں ڈالتا ہے، بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ جو بھی ذمہ داری اس نے دیا ہے ہر انسان کی طاقت کے مطابق انسان کی ذمہ داری ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انعام اور ثواب دینے میں یا سزائیں اور عذاب میں ڈالنے میں بھی خداوند عالم نے یکساں طور پر سارے انسانوں کو نہیں رکھا ہے۔ یہ اس کی عدالت کے خلاف ہے، بلکہ انسان کی طاقت اور انسان کی صلاحیت اور عقل کے مطابق یہ سب کچھ کیا جائے گا، دیا جائے گا۔ لہذا انسان یہ سوچ لے، غور کر لے کہ ظلم کرنے والا ظلم کیوں کرتا ہے۔ باتوں باتوں میں نے بیان کیا کہ جب انسان کو کوئی کمی ہو یا حق سچے طریقے سے نہ لے پا رہا ہو، یا وہ ظلم کو برا نہ سمجھتا ہو، یا اپنی ضرورت سے زیادہ مطالبہ رکھتا ہو، جو اس کا حق نہیں اسے حق سمجھتا ہو، ان سب کے لیے ظلم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ میں یہ سب کوئی بات نہیں پائی جاتی ہے۔ پروردگار عالم میں ایسی کوئی بات نہیں پائی جاتی ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کی ہستی سے ہی قائم ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس کی ذات سے قائم ہیں، سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی طرف انسان کو پلٹ کر جانا ہے، سب کو انسان کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ جو کچھ بھی ہے سب پلٹ کر خدا کی بارگاہ میں جائے گا۔ تو بھلا اللہ کو ظلم کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کو کیا ضرورت ہے ظلم کرنے کی؟ لہذا دو پیغام اس آیت میں ہے کہ وحی کا نازل ہونا سرکار رسالت مآب پر برحق ہے، اور یہ ان کے ذہن اور خیالات کا گڑھا ہوا نہیں ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے انہوں نے، جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اسی لیے کہہ رہے ہیں آیات اللہ نتلوہا علیکا بالحق، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں جس کو ہم برحق طریقے سے تلاوت کر رہے ہیں۔ دوسرا پیغام، قیامت میں سفید چہرے کے ساتھ، نورانیت کے ساتھ، نورانی چہرے کے ساتھ جانا، یا پھر سیاہ چہرے اور تاریکی کے ساتھ، ذلت و خالی کے ساتھ کھینچ کر لایا جانا، یہ سب کچھ انسان کے دنیا کے اعمال سے وابستہ ہے۔ جیسی رفتار ہوگی، جیسا انسان کا کردار ہوگا اس دنیا میں، ویسا ہی انسان پائے گا، ورنہ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے ارادہ ہی نہیں کیا، اللہ ظلم نہیں کرتا۔
لہذا عملی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، زندگی کی کامیابی کے لیے ہر قدم اچھائی اور نیکی کی طرف، ہر قدم کو نیکی کی طرف بڑھائیں، نیکی کے ساتھ بڑھائیں. دنیا میں بھی نورانیت ملے گی اور آخرت میں بھی نجات ملے گی. خدایا جب لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں اس دن ہمارے چہرے کو نورانی اور سفید بنا کر ہمیں محشور کرنا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.